السلام علیکم۔ آج ہم بی اے فرسٹ ایئر کے نصاب میں شامل کتاب معیار ادب میں سبق خطوط کا مطالعہ کریں گے۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹنے کی وجہ لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، ایک دو صبح کو، ایک دو شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے۔ دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے؟ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو۔ آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ غالب، سوموار، 7 دسمبر 1858 بندہ پرور، پہلے تم کو یہ لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تک جیتا ہوں۔ اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی معلوم نہیں۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے، اس کا نام عیش ہے۔ تمہاری توجہ مفرط بطرف شیر و سخن تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے، اور بھائی یہ جو تمہاری سخن گستری ہے، اس کی شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے۔ میرا حال اس فن میں اب یہ ہے کہ شعر کہنے کی روش اور اگلے کہے ہوئے اشعار سب بھول گیا، مگر ہاں اپنے ہندی کلام میں سے 1.5 شعر یعنی ایک مقطع اور ایک مصرع یاد رہ گیا۔ سو گا جب دل الجھنے لگتا ہے تب 10 5 12 یہ مقطع زبان پر آ جاتا ہے۔ زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، زندگی اپنی جب اس شکل سے گزری غالب، ہم بھی کیا یاد کریں گے کہ خدا رکھتے تھے۔ پھر جب سخت گھبراتا ہوں اور تنگ آتا ہوں تو یہ مصرع پڑھ کر چپ ہو جاتا ہوں۔ اے مرگ اے ناگہاں تجھے کیا انتظار ہے، یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں اپنی بے رونقی اور تباہی کے غم میں مرتا ہوں۔ جو دکھ مجھ کو ہے اس کا بیان تو معلوم، مگر اس بیان کی طرف اشارہ کرتا ہوں۔ انگریز کی قوم میں سے جو ان روسیاہ کالوں کے ہاتھ سے قتل ہوئے، ان میں کوئی میرا امیدگاہ تھا اور کوئی میرا شفیق اور کوئی میرا دوست اور کوئی میرا یار اور کوئی میرا شاگرد۔ ہندوستانیوں میں کچھ عزیز، کچھ دوست، کچھ شاگرد
سو وہ سب کے سب خاک میں مل گئے۔ ایک عزیز کا ماتم کتنا سخت ہوتا ہے، جو اتنے عزیزوں کا ماتم دار ہو اس کو جیست کیوں کر نہ دشوار ہو۔ ہائے اتنے یار مرے کہ جو اب میں مروں گا تو میرا کوئی رونے والا بھی نہ ہوگا۔ میر مہدی کے نام۔ ہا 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 میرا پیارا مہدی آیا، آؤ بھائی مزاج تو اچھا ہے، بیٹھو یہ رامپور ہے، دارالسرور ہے، جو لطف یہاں ہے وہ اور کہاں ہے۔ پانی سبحان اللہ، شہر سے 300 قدم پر ایک دریا ہے اور کوسی اس کا نام ہے۔ بے شبہ چشمۂ آب حیات کی کوئی سوت اس میں ملی ہے۔ خیر اگر یوں بھی ہے تو بھائی، آب حیات عمر بڑھاتا ہے لیکن اتنا شیریں کہاں ہوگا۔ تمہارا خط پہنچا، تردد اب بس میرا مکان ڈاک گھر کے قریب اور ڈاک منشی میرا دوست، نہ عرف لکھنے کی حاجت نہ مہلے کی حاجت، بے دسواس خط بھیج دیا کیجیے اور جواب لیا کیجیے۔ یہاں کا حال سب طرح خوب ہے اور صحبت مرغوب ہے۔ اس وقت مہمان ہوں، دیکھوں کیا ہوتا ہے۔ تعظیم و توقیر میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں ہے۔ لڑکے دونوں میرے ساتھ آئے ہیں، اس وقت اس سے زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ علاؤالدین احمد خاں کے نام۔ میری جاں نئے مہمان کا قدم تم پر مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری اور اس کے بھائی کی عمر و دولت میں برکت دے۔ خط ثاقب کے نام کا۔ توبہ توبہ خط کاہے کو، ایک تختہ کاغذ کا میں نے سراسر پڑھا، لطیفہ و بذلہ و شوخی و شوق چشمی کا بیان جب کرتا کہ فحوائے عبارت سے جگر خون نہ ہو جاتا۔ بھائی کا غم زدہ ایسا سخن گزار، ایسا زبان آور، ایسا عیار طراریوں عزیز و درماندہ و اذکار رفتہ ہو جائے۔ تمہارا غم زدہ کیا دل لے کر آئے، کیا زبان لے کر آئے، کیا علم لے کر آئے، کیا عقل لے کر آئے، اور پھر کسی روش کو برت نہ سکے، کسی شیوہ کی داد نہ پائی۔ بھائی اس مورز میں بھی تیرا ہم طالع اور ہم درد ہوں، اگرچہ یک فنا ہوں، مگر مجھے اپنے ایمان کی قسم میں نے اپنی نظم و نثر کی داد پائی نہیں۔ آپ ہی کہا، آپ ہی سمجھا، قلندری و آزادگی و
اعشار و کرم کے جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بھر دیے ہیں، بقدر ہزار ایک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ طاقت جسمانی کی ایک لاٹھی ہاتھ میں لوں اور اس میں سترنجی اور ایک ٹین کا لوٹا میں سوت کی رسی کے لٹکا لوں اور پیادہ پا چل دوں۔ کبھی شیراز جا نکلا، کبھی مصر میں جا ٹھہرا، کبھی بخف جا پہنچا، نہ وہ دستگاہ کی ایک عالم کا میزبان بن جاؤں، اگر تمام عالم میں نہ ہو سکے نہ سہی، جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو بھوکا ننگا نظر نہ آئے۔ خدا کا مقہور، خلق کا مردود، بوڑھا ناتواں، بیمار فقیر، نکبست میں گرفتار، تمہارے حال میں غور کی اور چاہا کہ اس کا نظیر بہم پہنچاؤں، واقعہ کربلا سے نسبت نہیں دے سکتا، لیکن والا تمہارا حال اس ریگستاں میں بینا ایسا ہے جیسا مسلم بن عقیل کا حال کوفے میں تھا۔ تمہارا خالق تمہاری اور تمہارے بچوں کی جان و آبرو کا نگہبان، میرے اور معاملات کلام و کمال سے قطع نظر کرو، وہ جو کسی کو بھیک مانگنے نہ دیکھ سکے اور خود دربدر بھیک مانگے، وہ میں ہوں۔ شکریہ۔